محترم عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت شب قدر ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب کتنا زیادہ افضل ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم صرف 1000 مہینوں کا حساب لگائیں تو سالوں کے اعتبار سے اس کی مقدار 83 سال 4 مہینے بنتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ مسلسل 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہا، جس کو سن کر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ پلک تک نہیں جھپکی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے متعجب ہوئے، ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی مختصر عمروں کے اعتبار سے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ پچھلی امتوں کی عمر رکھنے والے عابدوں اور زاہدوں کے درجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب فرض کرے کہ کسی کو 10 سال شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اسے 833 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کسی کو 20 سال شب قدر نصیب ہو تو اسے 1666 برس 8 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس سے آگے آپ خود حساب لگا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے امت محمدیہ کے عبادت گزار بندے جو شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں سے بھی زیادہ عبادت کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے صرف ایک رات کو 80 سال کے برابر قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو کب تلاش کریں؟ تو اس کے متعلق علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ان 10 راتوں میں سے بھی طاق راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں شب قدر کی امید زیادہ ہے، اور 27ویں شب میں سب سے زیادہ امید ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اسی تاریخ کو متعین کر دیا کہ شب قدر 27ویں شب ہی ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کو بہت قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس کی راتوں میں جاگ کر خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہو اور ہمیں شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس میں 2 مصلحتیں ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے شب قدر بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت سستا سودا ہے کہ کچھ راتیں جاگنے کی وجہ سے ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، ہمیں شب قدر مل جائے۔ شب قدر اللہ رب العزت کی امت محمدیہ کے لیے بہت عظیم نعمت ہے، لہٰذا اس کی قدر و قیمت کریں، اور آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ جاگ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ قیمتی معلومات پہنچ سکے، اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔